الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک ہمارے کسی ویڈیو کی کمنٹس میں انہوں نے سوال کیا ہے، یہ اتحیات کے تعلق سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اتحیات میں جو انگلی اٹھاتے ہیں، انہوں نے کہیں سنا ہے کہ بعض لوگ اتحیات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انگلی اٹھا کر کے یوں رکھے رہے اور سلام پھیرنے تک اس کو کھڑا ہی رکھے نہ، یعنی واپس نہ کرے بلکہ اٹھائے تو اٹھائے رکھے۔ اور بعض لوگ یوں بھی کرتے کہ انگلی اٹھا کر کے اس کو ہلاتے رہتے ہیں تشہد میں، اتحیات میں۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ اتحیات میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ذریعے اشارہ کرنا یہ سنت ہے، اور یہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ جب نمازی اتحیات میں کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی اور ساتھ والی انگلی بند کرے، ہے نا، سب سے چھوٹی اور اس کی ساتھ والی انگلی اس کو بند کرے، انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بنائے، یوں یہ حلقہ بنائے، اور لا پر اشہد اللہ الہ میں لا جو ہے، لا پر شہادت کی انگلی اٹھائے اور اللہ میں جو اللہ ہے اس پر رکھ دے، اور سب انگلیوں کو پہلی کی طرح سیدھے کر لے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کام کے لیے آپ نے یہ انگلی ایسی کری، یہ حلقہ بنایا، یہ شہادت کی انگلی اٹھایا، یہ تو اللہ کریم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے اٹھایا، گواہی دے دی تو اب بات ختم، تو انگلیاں پھر اپنی اصلی حالت میں لے آئیں گی۔ سنت یہی ہے۔ بعض لوگ اس کو اٹھائے رکھتے ہیں، بعض لوگ اس کو ہلاتے رہتے ہیں پوری نماز میں۔ یہ فضول طریقہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگ بلا وجہ یعنی یوں ہلاتے رہنا، یہ تو ایک طریقے سے نماز کے خلاف کام کرنا ہے۔ نماز میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اب یہ اٹھا کر کے کچھ ہلاتے رہتے ہیں، تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے۔ احادیث بھی اس کے خلاف بات کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ سنن نسائی میں کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 1271 صفحہ 177 میں، جو کہ دارالسلام ریاض سعودی عرب سے جو شائع ہوئی ہے، اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ آپ حدیث سنیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب دعا فرماتے تو آپ علیہ السلام اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے، لیکن آپ علیہ السلام اس کو حرکت نہ دیتے، ہے نا، اشارہ فرماتے لیکن حرکت نہیں دیتے تھے۔ عبداللہ ابن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دوسری روایت یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھا، آپ اسی طرح نماز میں دعا فرماتے اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں پاؤں پر رکھتے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام حالت تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے مگر اس کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ بعض لوگ جو شہادت کی انگلی اٹھا کر سلام پھیرنے تک اس کو گھماتے رہتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے گا، سنت یہ نہیں ہے کہ اس کو گھماتے رہا جائے۔ اچھا، آئیے مزید اس پر کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنے کے بارے میں صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی اور دیگر کتب صحاح و سنن میں ہے کہ حضرت عامر اپنے والد حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب قعدہ میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھتے، یعنی انگوٹھے اور انگلی کا حلقہ بناتے تھے۔ صحیح مسلم کی جلد 1 کی صفحہ 260 میں روایت ہے۔ تشہد میں شہادت کی انگلی کو حرکت نہیں دینی چاہیے۔ ایک روایت اور سن لیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب تشہد کے وقت کلمہ شہادت پر پہنچتے تو انگلی مبارک سے اشارہ کرتے اور انگلی کو بار بار ہلایا نہیں کرتے تھے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن دینار نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے عامر نے اپنے والد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح انگلی حرکت دیے بغیر اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی جلد 1 کے صفحہ 150 میں یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال دیگر بھی اور بھی اس پر حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ علامہ شامی کے حوالہ بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے موجود ہیں۔
کثیر کتابوں کے حوالہ جات میرے سامنے ہیں، سب کا نچوڑ یہی ہے کہ تشہد میں اتحیات میں جب انگلی اٹھائیں تو اشہد اللہ میں اٹھائے، الہ الا اللہ میں گرا دیں، گرانے کے بعد ہاتھ انگلیاں سیدھی کر لیں۔ بعض لوگ اس کو یوں ہاتھ یوں کر کے رکھ لیتے ہیں انگلیاں، بعض لوگ یوں ہی کر کے رکھ لیتے ہیں، یوں بس کر کے رکھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ اٹھائی کے رکھتے ہیں، ہلاتے رہتے ہیں۔ یہ سارا طریقہ غلط ہے۔ حدیث کے مطابق صحیح طریقہ یہ ہے کہ انگلی اٹھائے اور پھر گرا کر کے ہاتھ پورا کھول کر پہلے کی طرح برابر کر لیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے جس کام کے لیے اٹھایا تھا وہ کام ہو گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے سب کچھ کھول لے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔